तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की तरफ से आज आपके लिए एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए वो इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा जो कि बैरून मुल्क तालीम के सिलसिले में जाना चाहते हैं। ज़्यादातर स्पेसिफ़िक जो मेरी बात होगी वो यूके स्टूडेंट वीज़ाज़ के बारे में होगी, क्योंकि यूके स्टूडेंट वीज़ा जो है ये एक कॉमन डेस्टिनेशन है पाकिस्तान से जो लोग या जो स्टूडेंट्स यूके जा रहे होते हैं। करंट अगर हम ट्रेंड्स देखें तो यूके का जो 2021 है इसमें मोर देन 17,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं वहाँ वहाँ के लिए। और जो ये 2020 से कंपेयर करें तो ये इसका जो इंक्रीज़ है मोर देन 275% था। इसकी इंक्रीज़ तो एक कोविड की वजह से हुई थी कि कोविड रिस्ट्रिक्शन थी 2020 में, और 2021 में जब यूके ने लिफ्ट की है वापस जो बैक टू नॉर्मल वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ओपन हुए हैं तो काफ़ी इंक्रीज़ आई है। अब अगर हम 2022 की बात करें तो सेम सिचुएशन बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा है यूके के लिए, स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं वहाँ पे। और जो यूके वो बहुत ज़्यादा यूके एम्बेसीज पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बिजी भी हैं इस वजह से। आज जो मैंने बात करनी है सबसे पहले कि कॉमन जो आपको क्या क्या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं उसके बारे में बात होगी। आप एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, अगर कोई स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या क्या मौजूद है जिसको हम अवेल कर सकते हैं, और वहाँ पे हम अगर जब पहुँच जाएं तो वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने क्या क्या चीज़ें जो हमें रिक्वायर होंगी रेजिडेंस के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स के बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। जो मेन रिक्वायरमेंट है वो तो पासपोर्ट है आपका, एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। सेकेंड वन, फॉर द स्टूडेंट वीज़ा यू नीड अ केस लेटर। केस लेटर हमें कहाँ से इशू होगा? केस लेटर हमें तब इशू होगा जब हमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ग्रांट होगा, और वो जो पेपर जो इशू करते हैं वो दूसरा वो रिक्वायरमेंट है, वो केस लेटर होता है, वो हमें रिक्वायर है। तीसरी है हमारी जो फंडिंग, कि हमें एक सफिशिएंट फंडिंग है तो वो फंडिंग हमारे पास मौजूद रहनी चाहिए। तो वो फंडिंग क्या होती है कि उसमें हमने एटलीस्ट 28 डेज़ का बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है, जो कि वो बैंक स्टेटमेंट की सूरत में हम लगा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी पर्सनल भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स की भी हो सकती है। अगर आपके पेरेंट्स आपके बैंक स्टेटमेंट देना चाहें तो वो भी हो सकती है। अगर आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं तो स्कॉलरशिप का भी वो लेटर आप अटैच कर सकते हैं एज ए रेफरेंस। अनकंडीशनल लोन है तो वो भी वो एक्सेप्ट करते हैं किसी बैंक की तरफ से। अगर अनकंडीशनल लोन आपको मिल रहा है स्टडीज़ के लिए तो उसको भी आप लगा सकते हैं उसके साथ। लेकिन कॉमनली जो है वो बैंक स्टेटमेंट ही पाकिस्तान से स्टूडेंट्स लगा रहे होते हैं इसके साथ। अब बैंक स्टेटमेंट मिनिमम कितनी होनी चाहिए? अब इसमें यह है कि मंथली आपकी जो एक्सपेंसेस हैं और जितना ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वो कवर करे। फॉर एग्जांपल अगर आप लंदन में जाते हैं तो लंदन के लिए एटलीस्ट 1300 एंड समथिंग पाउंड है, 1363 पाउंड्स ये पर मंथ आपके बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होने चाहिए कि इतनी आपके एक्सपेंसेस लंदन में होते हैं। इसी तरह अगर आप आउटसाइड द लंदन जा रहे हैं तो वो 1023 पाउंड्स हैं कि पर मंथ इतनी आपके एक्सपेंस होंगे। आपका इतने ड्यूरेशन ऑफ स्टे है तो उसको डिवाइड कर लें या मल्टीप्लाई कर दें विद योर ड्यूरेशन ऑफ स्टे, तो उससे जितने भी पैसे बनते हैं तो उतने अमाउंट की आपकी 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट मौजूद होनी चाहिए उसमें। ये रिक्वायरमेंट है। इसके साथ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे? एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन या लेवल 7 में जा रहे हैं तो उसके लिए तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों, वो अटेस्टेड होने चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी डिग्री आपके पास है तो HSC से अटेस्ट होनी चाहिए। इसी तरह फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होनी चाहिए। जो उससे इंटरमीडिएट की है या मैट्रिकुलेशन की आपके पास डिग्री है तो उसको जो रेलिवेंट बोर्ड या अथॉरिटीज़ है आफ्टरवर्ड IBCC से अटेस्ट एंड फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेशन होनी चाहिए। मेडिकल की रिक्वायरमेंट कि इनका सिर्फ TB टेस्ट होता है तो TB टेस्ट भी रिक्वायर होता है।
موسٹ امپورٹنٹلی انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ جو ہے یہ مینڈیٹری ہوتا ہے. موسٹ آف دا یونیورسٹیز انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ مانگتی ہیں, تو وہ ٹیسٹ جو سب سے کامن پاکستان میں جو ٹیسٹ ہے, اگر میں مثال دوں, وہ آئلٹس ہے. آئلٹس کا بھی ٹیسٹ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے. آپ نے آن لائن ویزا اپلیکیشن کے لیے درخواست دینی ہے, اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے, آپ کو وہاں سے اپوائنٹمنٹ ملے گی, اور آفٹر ورڈ ٹو اپوائنٹمنٹ آپ یہ سارے ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے وہ آپ بھیج سکتے ہیں. تو وہ آفٹر ویریفیکیشن اینڈ آفٹر چیکس ویدر آپ کو ویزا گرانٹ ہوگا, اور ٹو سم کیسز اور ریفیوز ہو جائے گا. نارمل ورکنگ ڈیز کتنے ہیں کہ 4 to 5 ویکس اس پہ لگتے ہیں, ورکنگ ویکس. اب جو اسٹوڈنٹس پلان کر رہے ہیں کہ وہ سپٹمبر میں انہوں نے پلان کیا ہوا ہے جانے کے لیے, تو یہ ان کے لیے ٹائم ہے, بیسٹ ٹائم, کہ وہ ابھی سے فوراً اپلائی کر دیں, کیونکہ وہ جب اگست میں اپلائی کریں گے تو اگست میں اس پہ ایمبیسیز پہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کے ویزا گرانٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے. تو وہ, اور اسی طرح کوئی پرائرٹی بیسس کا یا کوئی اور اس طرح میکینزم نہیں ڈیولپ ہوا ایمبیسیز کا کہ اسٹوڈنٹ کو پرائرٹی بیسس پہ وہ کیس ڈیل کر لے. تو اگست میں اکثر ان پہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ویزا گرانٹ ہونے میں آپ کے جو 4 to 5 ویکس ہیں اس سے زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ جولائی میں یا اگست کے شروع کے ویکس میں آپ پہلے سے اپلائی کر لیں. اب آپ کے پاس پوسٹ اسٹڈی اپورچونیٹیز کیا ہیں؟ فار انسٹنس اگر آپ کو ویزا گرانٹ ہو جاتا ہے, تو آفٹر ویزا آپ کے پاس ویدر پوسٹ سے اسٹڈی ورک اپورچونیٹیز ہیں یا نہیں ہے. تو یہ جو نیو پالیسیز آئی ہوئی ہیں, اس کے تحت اگر کوئی لیول 7 یا پوسٹ گریجویشن جو کرتا ہے, تو اس کو 2 ایئرس کا پوسٹ اسٹڈی ورک گرانٹ ہوتا ہے, جو کہ وہیں پہ آپ جا کے آن لائن آپ اپنی فیس سبمیشن جو ہوتی ہے وہ 700 پاؤنڈز, اور آئی ایچ ایس یہ نیشنل ہیلتھ انشورنس فیس ہوتی ہے, وہ آپ نے سبمٹ کرانی ہے دونوں, 700 + 400 پاؤنڈز. تو آپ کو ود ان کپل آف ویکس آپ کو اس پہ اپلیکیشن پہ آپ کو ویزا گرانٹ ہو سکتا ہے. جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے پوسٹ اسٹڈی ورک کا جو ڈیوریشن ہے وہ 3 ایئرس ہے. یہ تو ہو گئی پوسٹ اسٹڈی کے لیے. اب کچھ سوالات یہ بھی آتے ہیں کہ کیا ہم اپنے ساتھ ڈیپینڈنٹ لے کر جا سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ اپنے ساتھ ڈیپینڈنٹ بھی لے کر جا سکتے ہیں. اور ڈیپینڈنٹس میں کون کون آتے ہیں؟ ڈیپینڈنٹ میں آپ کا اسپاؤس آتا ہے اور آپ کے بچے آتے ہیں. یہ ڈیپینڈنٹس میں جو آپ اپنے ساتھ یو کے لے کر جا سکتے ہیں وائل اسٹڈنگ اوور دیئر. تو ان کا بھی سیم اپلیکیشن پروسیس ہے کہ اگر آپ ایٹ دا ٹائم آف جو آپ اپنے لیے جس ٹائم آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں, تو اس ٹائم بھی آپ کی اپلیکیشن ان کے لیے فائل کر سکتے ہیں. یا اگر آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کسی بھی ٹائم اپنی اسٹڈیز کے دوران بھی ان کے لیے اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں, اور ان کو آپ یو کے بلا سکتے ہیں. تو اپورچونیٹیز میں نے آپ کو بتائی کہ ڈیپینڈنٹ آپ کے ساتھ آ سکتا ہے. اینڈ نمبر 2 کہ آفٹر کمپلیشن آف یور اسٹڈیز آپ کو جو پوسٹ گریجویٹ ہے ان کو 2 ایئرس, اور جو کہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو 3 ایئرس کے پوسٹ اسٹڈی ورک اپورچونیٹیز وہاں پہ اویل ہوتی ہے. یہ تو انفارمیشن ہو گئی مین ویزا کے بارے میں, کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی. پوسٹ ارائیول کے بارے میں کچھ آپ کے ساتھ بھی انفارمیشن شیئر کر دوں کہ ونس یو ہیو ریچ اوور دیئر, تو آپ نے کچھ چیزوں کے لیے اپلائی کرنا ہے. اس میں ایک تو ہے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا آپ کے لیے مینڈیٹری ہوگا. تو اس کے لیے ایک میجر ریکوائرمنٹ کہ آپ کو ایک یونیورسٹی سے یا کالج سے آپ کو لیٹر چاہیے ہوگا کہ آپ یہاں کے ایک فل ٹائم اسٹوڈنٹ ہیں. یہ ہے. نمبر 2 آپ کے پاس ایک ریزیڈنس کا ایڈریس ہونا چاہیے کہ جس ریزیڈنس میں آپ رہ رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کے پاس ایڈریس موجود ہو. یہ لازمی خیال رکھ لیں کہ وہاں کے جو ریزیڈنس جہاں پہ آپ نے ایڈریس جس جگہ پہ آپ نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے کہ وہ جگہ بلیک لسٹ نہ ہو. اکثر کچھ لوگ وہاں پہ لونز لے لیتے ہیں یا کچھ وجہ سے جس کی پیمنٹس وہ نہیں کرتے تو وہ بلیک لسٹ ہو جاتا ہے. تو جب وہ ہم بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کی وہاں پہ کوشش کرتے ہیں تو ہمارا اکاؤنٹ نہیں اوپن ہو رہا ہوتا. تو یہ دیکھ لیں ریزیڈنس ایڈریس آپ کے پاس, یونیورسٹی کا لیٹر آپ کے پاس ہے, تو آپ ایزیلی وہاں پہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. بینک اکاؤنٹ سے وہاں پہ کافی بینکس ہیں, بارکلیز ہو گیا, HSBC ہو گیا, لائٹس ہو گیا, اسی طرح اور بھی کافی بینکس ہیں جہاں پہ آپ اکاؤنٹس اپنا اوپن کر سکتے ہیں.
اور وداؤٹ اینی بینک اکاؤنٹ آپ کو وہاں پہ ٹرانزیکشنز کرنا اور وہ چیزیں کافی مشکل ہوگی. سیکنڈلی اگر آپ لندن میں رہ رہے ہیں تو آپ نے اگر ٹریول کے لیے تو اوسٹر کارڈ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اوسٹر کارڈ میں جو لندن میں جو رہ رہے ہیں تو ان کو کافی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ وہ کارڈز ملتے ہیں جو کہ آپ وہاں کی بسز اور جو انڈر گراؤنڈ ٹرینز ہیں وہاں پہ وہ یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ کو ضرورت ہوگی. اینڈ تھرڈلی اگر جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے, اگر آپ وہاں پہ اگر آپ کو ورک الاؤ ہے, ایون 20 آورز الاؤ ہے, 10 آورز الاؤ ہے, تو ورک آپ وداؤٹ گیٹنگ نیشنل انشورنس نمبر آپ وہ ورک نہیں کر سکتے. تو آپ نے وہاں پہ جا کے نیشنل انشورنس نمبر کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے. تو NI نمبر آپ کو جب وہاں پہ ایشو ہو جائے گا تو آفٹر ورڈز آپ ایزیلی آپ وہاں پہ ایزیلی جاب سیکیور کر سکتے ہیں. تو یہ تو پوسٹ ارائیول کی کچھ باتیں ہو گئی. IHS یا NHS نیشنل ہیلتھ سروسز کی بات کی جائے تو پہلے بیفور 2015 ہم آٹومیٹکلی نیشنل ہیلتھ انشورنس یا سروسز ہمارے لیے ایکسیسیبل ہوتی تھی. اب انہوں نے کچھ فیس انکلوڈ کی ہوئی ہے جو فارنرز کے لیے, کہ جو فارن اسٹوڈنٹ بھی جاتا ہے تو اس نے نیشنل ہیلتھ سروسز کے ایکسیس کے لیے جو کہ مینڈیٹری ہے ان کے لیے فیس جمع کروانی ہے جو کہ 400 پاؤنڈ ہوتی ہے. وہ تو ایٹ دا ٹائم آف جو ہے آپ کا اپلیکیشن پروسیس ہے اس ٹائم وہ IHS کے لیے اپلائی ہو جاتا ہے, جس کی ایئرلی چارجز بھی 400 پاؤنڈز ہوتے ہیں. تو ہیلتھ بینیفٹس جس طرح ایک نارمل برٹش سٹیزن کو جو ہیلتھ بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں تو وہی بینیفٹس ایک اسٹوڈنٹ کو یا ایک اوورسیز کو بھی اسی طرح وہ بینیفٹس وہاں پہ IHS کی طرف سے مل رہے ہوتے ہیں. یہ کچھ معلومات تھی جو آج آپ کے سامنے ہم نے شیئر کی ہے مائیگرنٹ ریسورس سینٹر اسلام آباد کی طرف سے. آپ کا کوئی سوال ہے اسٹڈی ریلیٹڈ, UK کے بارے میں کوئی سوال ہے, وہاں پہ آپ کو جاب اپرچونیٹیز کی تلاش ہے آفٹر اسٹڈیز, تو کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ hمارے ہاٹ لائن نمبر پہ کال کر سکتے ہیں جو کہ ہے 0304112123. آپ ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کر سکتے ہیں www.mrc.org.pk. تھینک یو سو مچ فار دا لسننگ. اللہ حافظ.